پیدا سحر نمودار ہوتے ہی خازان گردیزی بستر سے اٹھ کر وسیع اور اس لان میں کسرت کرنے لگا تھا۔ صبح سویرے ماحول پر چھائی دھند اور چنگارتی ہوئی خنک ہواؤں نے سردی کی شدت میں خاصا اضافہ کر دیا تھا۔ لوگ بے اختیار کپ کپانے پر مجبور تھے، مگر وہ اس خون جما دینے والی سردی سے بے نیاز ورزش میں مصروف رہا۔ گرے ٹراؤزر پر سرخ ٹی شرٹ پہنے وہ زمین پر کچھ اوپر لیٹا ہاتھوں کی مدد سے اوپر نیچے ہونے لگا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں اعتماد اور وقار کی گہری چھاپ تھی، چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، جبکہ خودخال سردی کے باعث سرخ پڑ گئے تھے۔ کراچی کے اس پوش علاقے میں اس لمبی اور مضبوط سڑک پر خاک دو موٹی سی چادر کی بکل مارے جھاڑو دے رہا تھا، جس کی آواز فضا کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اکا دکا لوگ مختلف ذرائع آمد و رفت پر ٹھہرتے کانپتے اپنی ضروریات کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد اسی سڑک کے بائیں جانب کالونی میں گردیزی ہاؤس کی دیواروں پر اترتی سورج کی کرنوں نے سردی کا زور توڑ دیا تھا۔ چمکیلی دھوپ ہر سو پھیل کر گویا نئے دن کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ وسیع اور لان خالی تھا، یعنی خزان گردیزی کثرت سے فراغت پا کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ گردیزی ہاؤس میں معمول کی چہل پہل تھی۔ سعدیہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگوا رہی تھی، جبکہ ان کے شوہر کمال گردیزی صاحب حسب معمول صوفے پر برجمان اخبار میں گم تھے۔ تبھی خزان گردیزی اپنے کمرے سے نکل کر یہاں چلا آیا۔ اس کی چال میں متانت اور ٹھہراؤ تھا۔ بال جل سے سیٹ کیے وہ خوبرو مرد نقصد سے تیار آفس جانے سے قبل ناشتے کی غرض سے آیا تھا، لیکن کمال گردیزی صاحب کو جونہی کا توں بیٹھے دیکھ اسے چمپا ہوا۔ بابا، آپ آج آفس نہیں جائیں گے؟ وہ ان کے سر پر کھڑا استفہامیہ بولا، جبکہ نظریں ان کے نائٹ ڈریس پر ٹکی تھی۔ جانا ہے برخوردار، لیکن دیر سے۔ اب تمہاری طرح جوان تو رہا نہیں کہ صبح اٹھ کر نہا دھو کر نکل جائے کرو۔ اب ہڈیوں کو ذرا دھوپ لگوا کر ہی قدم باہر نکالوں گا۔ انہوں نے اپنے مزمحل ہوتے قوا کو رونا دیا تو غزان کو گردیزی مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اب بزنس کے بکھیروں سے آزاد ہو کر گھر بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کے ناز اٹھانے چاہیے، ان کے ذہن میں گھسے میری شادی کے بوجھ کو بھی نکالنا چاہیے۔ اسے سمجھداری سے بات کرو اپنے حق میں کیا تو کمال گردیزی صاحب ہنس دیے۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ اب اس عمر میں ذلیل ہوا کروں، اور وہ بھی تمہارے ماں کے ہاتھوں؟ بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، یقیناً مجھ سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے اور ہری جھنڈی دکھائی۔ یہ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں دونوں باپ بیٹے میں؟ سعدیہ بیگم انہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تو انہیں کسر پسر کرتے دیکھ مسکراتے ہوئے بولی، کچھ خاص نہیں ماما، بس بابا کو سردیوں کے فائدے بتا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر پنترا بدلا تو سعدیہ بیگم اسے گھور کر رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بات کسی اور نوعیت کی تھی جسے وہ مہارت سے گمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، اب تھوڑے نقصانات پر بھی روشنی ڈال دو۔ اگلے 5 منٹ میں ٹیبل پر نہ آئے تو ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے یہ کہہ کر پلٹ گئی اور پیچھے دونوں باپ بیٹے کا کہکا بلند ہو گیا۔ پھر وہ اٹھ کر کھانے کی میز پر آئے تو سعدیہ بیگم نے حسب عادت گھڑیال پر نظر ڈال کر انہیں کھانا پلیٹوں میں نکال کر دیا اور خود بھی کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ انہیں معلوم تھا کہ وریشا دیر سے جاگے گی، اس لیے اس کا انتظار کیے بغیر وہ کھانا شروع کر چکی تھی۔ آج کل اس کے کالج کی چھٹیاں چل رہی تھی، تبھی وہ ذرا دیر سے جاگتی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی جان بوجھ کر کھانا دیر سے لگواتی، لیکن وہ پھر بھی وقت پر نہ پاتی تھی۔ اب بھی جب اس نے کھانا کھا لیا تو تب وہ اٹھ کر آئی تھی، مین بھری آنکھیں اور قدرے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ رف سے حلیے میں۔ وریشا علی سیلیاں اترتی نیچے آئی اور جیسے اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے خزان گردیزی پر پڑی تو اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ کچھ اس لیے بھی دیر سے اٹھتی تھی کہ چھٹیوں کے یہ سہانے دن وہ صبح ہی صبح خزان کی شکل دیکھ کر اور اس کے معنی خیز باروب جملے سن کر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خزان گردیزی کو تو گویا اس سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اس کی ہر بات سے اختلاف کرتا، اس کے ہر کام میں کیڑے نکالتا تھا، اور خواہ مخواہ روب جمانا تو اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ لے ماما، آ گئی آپ کی شہزادی، آخرکار نیند سے فرصت مل ہی گئی۔ غزان نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے اسے بغور دیکھنے کے بعد سعدیہ بیگم کو مخاطب کرتے طنزیہ لہجے میں کہا، تو وریشا کے نقوش بگڑ گئے؟ ہاں، کیونکہ میں صبح سویرے جا کر لوگوں پر طنز نہیں کر سکتی۔ اس نے سرسری نگاہ ڈال کر جتایا تو کمال گردیزی صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ نادیہ بیگم نے چائے کا کپ رکھتے اسے سر جھٹکا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ایک زوردار بحث شروع ہوگی۔
घर में डिसिप्लिन नाम की भी कुछ शय होती है। गजान ने चाय का कप मेज पर धरा और इसे नसीहतों के पहाड़ पढ़ाने की खातिर मैदान में उतरा। ओके प्रिंसिपल साहब, बताने का शुक्रिया। आप मुझे इन्फॉर्म न करती तो मैं इतनी मालूमात हासिल करने से रह जाती। उसने ड्रामाई अंदाज में अदाकारी करते झूठी शुक्रगुजारी जाहिर की तो सबका कहका बुलंद हो गया। चूंकि गजान गर्देजी की वह इस पटाखा नुमा जवाब पर सुकड़ गई। मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं है। क्या हर बात का जवाब देना जरूरी होता है? गजान बकायदा जरा पर उतर आया। बिल्कुल, सामने वाले को लगेगा कि हमारे मुंह में जबान नहीं है और हम कुछ करने और सुनने की सलाहियत नहीं रखते। उसने स्लाइस पर छुरी से जैम लगाते हुए बदतमीजी से आंखें पटपटा कर कहा। तो उसने दांत पीस कर कुछ कहने को मुंह खोला। बस भी करो तुम लोग, सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हो। सारिया बेगम ने फौरन मदाखलत की, ताहम उनकी आवाज में डांट कम और मुस्कुराहट ज्यादा थी। मम्मा, अपनी लाडली को समझाए, मेरे आगे जुबान न चलाया करे। वो फौरन दरमियान में लाया। आंटी, आप इन्हें बता दे, ख्वामख्वाह मुझसे पंगे लेकर जवाब तो मिलेगा ही ना। वो भी अपने नाम की एक थी, इसलिए क्यों पीछे रहती? गजान गड्डेजी हर बार की तरह इस बात भी खोलते हुए मुट्ठियां बेचता वहां से निकल गया। उसे अपनी इस नक चढ़ी और बदजुबान गजन से इतनी चिढ़ थी कि उसका बस चलता तो अभी उसका हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाल देता। वो यतीम और बेसहारा थी, जिसे सादिया बेगम ने उसे अपने घर में रहने की जगह दी थी, और वह बजाय एहसान मानने या दबने के उल्टा जुबान चलाती थी। और यही आदत गजान को उसकी एक आंख निभाती थी। वरिशाली बहुत छोटी थी जब उसकी जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसके बचपन की हंसी हमेशा के लिए चुरा ली। एक खौफनाक सड़क हादसा दरपेश आया था और इजराइल एक ही चक्कर में इसके माँ बाप दोनों को की रूह एक ही साथ खींच गया। और वो दिन ऐसा भयानक था जिसके बाद वरिशा की दुनिया जैसे खत्म हो गई। वो घर जो भी हंसता बसता था अब खंडर हो गया था। घर की दीवारें और कमरे वही थे, मगर आवाजें खत्म हो गई थी। वो नन्ही सी लड़की जो हर वक्त अपनी माँ के दामन से लिपटी रहती थी अचानक तनहा हो गई। उसके रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा करीब सादिया बेगम थी, जो उसकी सगी खाला थी। उन्होंने नन्ही वरिशा को इस हालत में देखा तो उनका दिल घसीट गया। जब उन्हें अपनी बहन की मौत की खबर मिली और फिर ये एहसास हुआ कि वरिशा बिल्कुल अकेली रह गई है, तो वो खुद को रोक न सकी। अपने शौहर कमाल गर्दीजी के साथ उनके यहाँ पहुंच गए। वरिशा उस वक्त दीवार से लगी बिल्कुल खामोश बैठी थी। आंखों में आंसू थे जैसे खुशक ही हो चुके थे, मगर चेहरे पर ऐसी उदासी थी जो मुकाबल का दिल चीर देने की सलाहियत रखती थी। सादी बेगम ने उसे उजड़ी हुई हालत में देखा तो एक लम्हे के लिए उनका दिल भर आया। वो आगे बढ़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। अब तुम अकेली नहीं हो बेटा, उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते आहिस्ते ही से कहा। तो वरीशा फूट फूट कर रो दी। लिहाजा सादिया बेगम और कमाल गर्देजी साहब उसे अपने साथ ले आए। वो चाहते थे कि वरीशा को वही मोहब्बत मिले जो एक बेटी को मिलनी चाहिए। उनके अपने घर में भी सिर्फ एक ही बच्चा था और वो था उनका इकलौता बेटा गजान गर्देजी। गजान इस वक्त 12 बरस का था, लंबा तिरंगा संजीदा और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार दिखाई देने वाला लड़का। उसे शुरू से ही अपने घर में सुकून और नज्म ज़ब्त के साथ तरतीब पसंद थी। वो जो कि वालिदैन का इकलौता चश्मो चराग था, तभी कुछ ज्यादा ही लाडला था। लेकिन जब वरीशा आई तो उसके वालिदैन की तवज्जो बढ़ गई। तो उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई उसकी जगह ले ले। पहले पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से देखता रहा। मगर जब कोई उनके रवैये में कोई लचक न आई तो तन्हाई में वो वरीशा पर रोक जमाने लगा। वो उसे बुरा भला कहता, जबकि अपने वालिदैन के रूबरू अच्छाई से काम लेता था। यही वजह थी कि वरीशा उसे देखकर सहम जाती। अलबत्ता सादिया बेगम और कमाल गर्देजी साहब के साथ वो मुतमईन थी। सादिया बेगम के लिए भी वरीशा अब महज पांजी नहीं रही थी, उनकी बेटी बन चुकी थी। उन्होंने उसकी परवरिश ऐसे की जैसे वाकई उनकी अपनी औलाद हो। वक्त गुजरता गया और वरीशा आहिस्ता आहिस्ता उस घर की दीवारों की आदी हो गई और यहाँ के वकीलों से घुल मिल गई। अब कमाल गर्देजी से बिला झिझक कोई भी बात कह देती। पहले वो दुबकी दुबकी रहती, मगर जैसे जैसे उसे घर की मोहब्बत का यकीन होने लगा तो उसकी असल फितरत सामने आने लगी। वो बातूनी थी, जिद्दी भी, और सबसे बढ़कर अपनी बात मनवाने वाली लड़की। और यही चीज खजान गर्देजी को सबसे ज्यादा खटकती थी। शुरू शुरू में जब भी खजान उसे डांट देता तो वो फौरन खामोश हो जाती थी, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर कायम न रह सके, क्योंकि सादिया बेगम ने खुद को
वरीशा की ढाल बना लिया था। अगर गजान डांटते तो डरना नहीं बल्कि जवाब देना उसे। उन्होंने एक बार गजान को उस पर हुक्म चलाते देखा तो वरीशा को समझाया बस वो उसकी खामोशी का आखिरी दिन था। उसके बाद वो गजान को मुंह फट अंदाज में जवाब दिया करती थी। गजान जब भी रोप जमाने की कोशिश करता वरीशा फौरन जवाब देने के लिए तैयार होती और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुबान वाकई लंबी होती चली गई। तुम्हारी जुबान ज्यादा 10 शायद 10 की लंबी है, गजान अक्सर गुस्से से कहता। और तुम्हारा एटीट्यूड 20 किसका है, उसका क्या करे? वो फौरन पलट कर कहती। उन दोनों की नोक-झोंक घर की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गई, हत्ता कि दोनों जवानी की दहलीज तक पहुंच के, मगर उनकी आदतें नहीं बदली। खजान अब एक संजीदा और पास शख्सियत बन चुका था। उसकी बात में वजन था, उसके लहजे में हुक्म चलाने की आदत शामिल थी। खानदान के ज्यादातर लोग उससे इस कदर मोहतात रहते थे, लेकिन एक शख्स था जो आज भी उस पर मरूर नहीं होता था, और वो थी वरीशा अली। खजान गर्देजी अपनी पूरी कोशिश करता कि वरीशा पर अपना रोक कायम रखे, और वरीशा पूरी जिद से उस रोक को तोड़ने में लगी रहती थी। आज काफी अरसे बाद घर का माहौल खुशगवार हो गया था, क्योंकि आज कमाल गर्देजी साहब की सालगिरह का दिन था और वैशाली का खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सुबह से घर की सजावट में लगी हुई थी। आज खजान ने अदाकारी से कमाल साहब को ऑफिस में कामों में खूब उलझा हुआ था। वो सब मिलकर उन्हें सरप्राइज पार्टी देना चाह रहे थे, इसलिए उनकी नाक के नीचे सारे इंतजामात करने, उन्हें कानों कान खबर ना होने दे रहे थे। दोपहर के करीब जब घर की तमाम ज़िबाइश और आरइश का काम खत्म हो गया तो अरीशा ने सादिया बेगम को बताया कि उसे बाजार जाना है, ताकि कमाल गर्देजी साहब के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद सके। लेकिन सादिया बेगम ने उसे अकेले जाने से मना कर दिया, जिस पर उसने ना मुंह फैला लिया। वो हमेशा उसे कहीं भी तनहा जाने से रोक देती थी और उसे बेजा रोक टोक बहुत बुरी लगती थी। अलबत्ता सादिया बेगम ने गजान को फोन करके उसे घर बुला लिया था। वो चाहती थी कि वो वरीशा को अपने साथ ले जाए। बेटा, वरीशा को जरा बाजार ले जाओ, उसे तुम्हारे बाबा के लिए कोई गिफ्ट लेना है। जब गजान घर पहुंचा और सवाल किया तो उन्होंने जवाबन बताया, कम ऑन बाबा, आपने मुझे इसलिए बुलाया था, मैं इतनी जरूरी काम छोड़ के आया हूँ। वो झिंझला गया। और वरीशा की बच्ची, न जाने कब से उसकी जान छोड़ने वाली थी। ये भी जरूरी काम है, तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? जवान बच्ची को यूं अकेला तो नहीं भेज सकती ना। उल्टा उस पर बिगड़ी तो वो जबड़े पींच कर उठता उसके कमरे में आ गया। वरीशा बेबी पिंक ट्राउजर पर व्हाइट टॉप पहने, कमर पर स्याह बाल बिखेरे, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। चले, उसे देखती हुई मुस्कुराई कि आज बहस करने का मूड नहीं था और ना ही अपना मूड खराब करना था। ऐसे गजान ने उसके कपड़ों पर निगाह डालते रुचकाया। ऑफ कोर्स ऐसे ही जाऊंगी मैं, उसने बुरा बनाए बगाए कहा। स्कार्फ लो। वो ख्वाब खूंखार नजरों से उसे घूरता हुआ बोला। क्या? उसे सकता हुआ। एक बार में समझ नहीं आता, मैंने कहा स्कार्फ लो। वो चंगाड़ कर गोया हुआ तो अरीशा ने ना चाहते हुए दांत पीस कर पैर पटकते अलमारी से स्कार्फ निकाला और कंधों पर डाल लिया। ये फर्माबरदारी इसलिए थी ताकि गजान उसे अपने साथ ले जाने से इनकार न करे, क्योंकि इस वक्त कोई और मौजूद नहीं था और कमाल गर्दीजी साहब के हमरा जाकर वो सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए गधे को बाप बनाने वाली ये सूरत थी। गजान ने हैरत से आंखें फाड़ उसकर देखा। यकीन नहीं हुआ कि उसकी बात इतनी जल्दी मान गई। वो चाहता था कि वरीशा इनकार करे जवाब और उसे मार्केट तक न लेकर जाए, लेकिन सब बेसुध रहा। लिहाजा वो नकूश बिगाड़े उसे अपने साथ ले गया। मार्केट पहुंचकर उसने वरीशा को तनबिया की कि महज 10 मिनट में गिफ्ट पसंद करे, जो कि उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। उसे गजान को यूं देखा जैसे उसकी पागल होने का शुबा हो। पहले सर झटकर मुख्तलिफ कितारों में घूमती गिलास वाल्स में सजे गिफ्ट्स को इश्तियाक से देखने लगी और बलाखिर उसे एक टाइम पीस पसंद आ गया। गजान कर तेजी उससे कुछ फासले पर खड़ा इधर उधर चमकी निगाहें डाल रहा था। तभी कहीं से दो लड़के आ निकले और वरीशा के करीब आकर खड़े हो गए। उफ, व्हाट अ ब्यूटी! एक लड़के ने आह भरी तो दूसरा अपना सीना मसलने लगा। वरीशा को लगा कि वो किसी गिफ्ट को देखकर इजहार ख्याल कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था। कसम से यार, आग लग रही थी मेरे अंदर। वो दोनों नदीदेपन से वरीशा को घूर रहे थे, जो अलार्म वाला टाइम पीस उठाई मुस्कुरा रही थी। यकीनन वो कमाल गर्देजी के लिए यही खरीदने वाली थी। खजान ने बगौर उनकी आवाज, उनकी बातें सुनी और मुड़कर उन दरिंदों की आंखों में हवस देखी तो उसका फिशार खून बुलंद हो गया, रगों में शरारी दौड़ गया। उसने खुद अशान आंखों से उनकी निगाहों का ताकुब किया तो सामने वरीशाली पर नजर जाते ही
وہ زخمی شیر کی مانند ان پر چپٹا اور دونوں پر گھونسوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ وریشا نے اسے 2 اجنبی لڑکوں پر برستے دیکھا تو بوکھلا کر گفٹ واپس رکھتے اس کی جانب رکی۔ غزان، غزان چھوڑو انہیں، کیا کر رہے ہو؟ اس کے قریب آتی چلانے لگی۔ غزان پر تو جیسے جنون سوار تھا اور اس نے دونوں کو مار مار کر اتموا کر ڈالا۔ وریشا تھک سے رہ گئی، وہ منہ پر ہاتھ رکھے جیسے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ غزان پلیز چھوڑ دو۔ ان کے بہتے لہو نے اس کی حواس معطل کر دی اور اس کا بازو چھنچھوتی روحانزی ہو گئی۔ خزان نے ایک تیکھی نگاہ اس کی معصومیت سے لبریز چہرے پر ڈالی اور اس وقت وریشا کے دل کی دنیا میں پہنچا لا گیا۔ ہر شے زیر و زبر ہو گئی اور اس سرخ ڈوروں والی مخمور سیاہ چمکتی مقناطیسی آنکھوں میں نہ جانے کیا سحر تھا کہ وہ لمحے بھر میں جگڑی گئی تھی۔ دور کہیں ویرانوں میں گھنٹیاں بجتی اور دل کے سانس بدل گئے۔ اس کے آس پاس محبت کی بارش ہونے لگی جس میں وہ پور پور بھیگتی بنا پلکے چپکائے سامنے کھڑے محبوب کی آنکھوں میں غوطہ زن تھی۔ خزان گردیزی نے سختی سے اس کی کلائی دبوچی اور اسے وہاں سے لے آیا۔ خزان! وہ آنسو بہاتی اسے پکارتی رہی مگر اس کے کان پر چوک بھی نہ رنگی۔ وہ کان لپیٹے اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر واپس آ گیا۔ وریشا کا دل خون کے آنسو رونے لگا، شاید گفٹ نہ خریدنے پر یا پھر دل کے خاموشی سے لوٹ جانے پر۔ وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پر گر کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ نہ جانے کیا تھا کہ اسے غزان گردیزی سے اس لمحے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ غزان شام کو آفس سے لوٹا تو سیدھا اس کے کمرے میں آیا جہاں سعدیہ بیگم سے بہلانے کی کوشش میں خوار ہو رہی تھی اور وہ تھی کہ اٹھ کر تیار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ غزان کی حرکت کے باعث اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا اور شاید پہلو سے دل کے نکل جانے کا احساس بھی تھا کہ تیار ہو کر پارٹی منانے کا جنون سر پڑ چکا تھا۔ غزان نے دروازے کی دراز سے یہ منظر دیکھا اور پھر سست روی سے چلتا اندر آیا اور ایک پیکٹ اس ماجبی کے پہلو میں رکھ دیا۔ یہ لو، تمہارا گفٹ ہے۔ وہ اس کے لیے وہی الارم والا ٹائم پیس لایا تھا جو مارکیٹ میں پسند کر کے آئی تھی۔ سعدیہ بیگم کو تو بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے دکھایا تو وریشا دنگ رہ گئی۔ اب جلدی سے اسے پیک کر دو، بابا آنے والے ہیں۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتا دھیمے سے بولا تو اسے دھچکا لگا۔ آتو غزان اسے جھٹکے پہ جھٹکی دے جا رہا تھا۔ پہلی بار وریشا کو برا نہیں لگا۔ اس سے زہر لگ بڑبڑا کر من میں لڈو پھوٹنے کے باوجود چہرے پر بیزاری سجا رکھی۔ غزان اس پر چلٹی نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ رات تک گردیزی ہاؤس میں کہہ کے گزرتے رہے اور پھر جب سب سونے کے لیے چلے گئے تو وریشا بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تاہم نیند کی وادیوں میں اترنے سے قبل جو آخری چہرہ ذہن کے کرتاس پر ابھرا وہ غزان گردیزی کا تھا اور اس پر اس کی سحر انگیز آنکھیں جو اس کی ہستی کو تابالہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مگر پھر نیند کی مہربان دیوی نے اسے حیران ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وریشا لی اپنے دل و دماغ کی بدلتی کیفیت کو محسوس کرتی بہت ارزا لگ رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ زندگی نے یکدم بازی کیسے پلٹ کر رکھ دی۔ غزان گردیزی ایک دم سے اس کے لیے اتنا اہم کیوں ہو گیا کہ اسے دیکھے اور سوچے بنا گزارا ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو سوتے وہ آخری خواب کی مانند آنکھوں میں اترتا آیا تھا اور صبح اٹھتے وہ کسی پہلے حسین خیال کی طرح سوچوں کی دہلیز پر دستک دینے آ جاتا تھا۔ اس کی لہو رنگ مست سی نگاہیں گویا اس کے وجود سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وریشا لی ان نظروں کا ارتکاز بھول نہیں پا رہی تھی۔ آتے جاتے اسے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو اور وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا۔ ہر چیز پر غزان گردیزی کا گمان ہونے لگتا، کسی آسیب کی مانند اس کی جان سے چمٹ گیا تھا۔ اب پیچھے چھوڑوانا ناممکن بات تھی۔ اس کے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے، اس لیے وہ فزکس کی کتاب لیے لاؤنج میں بیٹھی۔ چند ایک نومیریکل پرابلم سالو کرنے کے بعد اس نے کتاب بند کر دی۔ وہ 2 آنکھیں اسے پڑھنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ وہ صوفے کی پشت پر گردن پیچھے کو گرائے ٹانگیں لمبی کی بیٹھی تھی۔ پڑھنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، اس لیے خود کو پرسکون کرنے کی خاطر آنکھیں موند گئی۔ کچھ وقت گزرا تو اس نے آہٹ پر چونک کر سر اٹھایا۔ غزان گردیزی لان سے گزر کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ وریشا نے اسے دیکھا تو دل تھک تھک کرنے لگا۔ اس کے لمبے چوڑے وجود نے بدن میں ایک پھیڑی سی ٹوترا تھی، سانسوں کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ وہ حیران رہ گئی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا، کیوں غزان گردیزی کو دیکھنے کی چاہ دل میں کھلبلی سی مچا رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات سمجھنے سے قاصر تھی۔ چلا جا اس نے ذہن بدلنے کو فوراً ٹی وی آن کر لیا۔ وہاں ایک چینل پر ہندی گانا چل رہا تھا۔ وریشا کا ریموٹ والا ہاتھ ساکت ہوا۔ نہ جانے کب کیسے میں نے ہوش گوایا، دیوانہ دل کھو گیا کیسے سمجھ نہ پایا۔ کیا موسم آیا ہے، پاگل پن چھایا ہے،
کوئی تو جادو ہے، خود پہ ناقابو ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آئی ایم ان لو. گانا چل رہا تھا اور اسے میوزک اور شاعری دونوں پسند آئے، تو اس نے والیوم بڑھا دیا اور مزے سے کوئی سی گانا سننے لگی. جب ذوق خزان گردیزی دندناتا وہ اس کے سر پر پہنچ گیا. یہ کیا بےہودگی ہے؟ گر کو سنما سمجھ رکھا ہے کیا؟ پریشا نے فوراً گھبرا کر آواز کم کی. پیپر ہے نا کل تمہارا، تو یہ کیوں واحد گانے سن رہی ہو؟ کل آنسر شیٹ پر یہی لکھنے کا رہتا ہے کیا؟ اسے صفائی میں بولنے کا موقع دیے بغیر اس پر چڑھ توڑا. میں پڑھ ہی رہی تھی. اسے کمزور سی آواز میں تردید کی. ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے. اسے بند کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کیا. آفس تک کا آڑا بندہ گھر آتا ہے، لیکن گھر پر بھی کوئی چڑیا گھر ہی بنا رکھا ہے گھر کو. سکون نام کی کچھ شے نہیں ہے یہاں. وہ غصے سے دہاڑتا ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر ٹی وی بند کر چکا تھا. اور وریشا ہکا بکا رہ گئی. وہ اس سے کس طرح سے پیش آ رہا تھا. اس کی پاٹ دار آواز سن کر ساتھی بیگم بھی دوڑی چلی آئی تھی. کیا ہوا ہے خزان، کیوں چلا رہے ہو؟ انہوں نے اس کا بازو پکڑا. اپنی لاڈلی سے پوچھے. دماغ خراب ہو گیا اس کا، شادی کریں اور چلتا کریں اسے یہاں سے. اب مزید برداشت نہیں ہوتی ہے مجھ سے. خزان کے لفظ تھے یا تیر جو سیدھا اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے. وہ اپنی کہہ کر واپس پلٹ گیا تھا جبکہ وریشا دھواں سی ہو گئی تھی. اس قدر سب کی اتنی توہین محسوس ہوئی کہ آنکھیں لمحوں میں بھر آئی. ساتھی بیگم نے حیران ہو کر بیٹے کو جاتے دیکھا اور پھر وریشا کی جانب گھوری جو صدمے کی کیفیت میں اپنی سسکیاں دبائے کھڑی تھی. دماغ خراب ہو گیا ہے شاید اس کا. تم چلو اندر. اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس طرح وضاحت ہے. اس کی امٹتی آنسو ٹھہر جائے کہ وہ جب وہ خود سے پیشتر لمبے ڈگ پڑتی وہاں سے غائب ہو گئی. رات دیر سے وہ گھر لوٹا تو سعدیہ بیگم نے اسے اس دوپہر والے رویے کی بابت پوچھا. اس نے بنا لگی پھرتی لپٹی اپنے کہے لفظوں کی معافی مانگ لی. اصل میں آفس میٹنگ کے دوران اس کی کلائنٹ سے بحث ہو گئی تھی، جبکہ کمال گردیزی صاحب نے اسے ہائپر ہونے سے بچانے کے لیے گھر بھیج دیا تھا. جو گھر آیا تب اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور سونے کے لیے لیٹ رہا تھا اور وڈیشا نے ٹی وی کی آواز بڑھا دی تھی اور اس کا میٹر شارٹ ہو گیا اور پھر اس نے اسے بے باؤ ہی سنا دی. وہ خود بھی بہت پچھتا رہا تھا. البتہ وڈیشا کے وہ الفاظ اسے ندامت اور اہانت کی اتھا گہرائیوں میں دھکیلنے کے لیے کافی تھے. خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی. کیا وہ اتنی بری تھی کہ غزان اسے سر سے اتار پھینکنے کی بات کر رہا تھا؟ اس نے وہ تمام رات روتے ہوئے گزاری اور پھر بس یہ ٹھان لی کہ اپنے دل کا گلا گونٹ کر آگے بڑھے گی. وہ غزان گردیزی کو اس گھر سے نکل کر ہی دکھائے گی. اسے دل کی کڑلاہٹوں پر کان نہیں گڑے تھے. وہ بس آگے بڑھ کر اپنی زندگی کسی اور کے نام کرنے والی تھی. وہ اس گھر سے رخصت ہو کر سب کے دلوں سے اتر جانا چاہتی تھی. اس کی ایک بات نے وریشا کے اندر نہ جانے کتنے خلا پیدا کر دیے تھے. وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی. اگلی صبح اس کا پیپر تھا اور کمال گردیزی صاحب اسے چھوڑنے گئے تھے. جیسے تیسے اس نے فزکس کا پیپر دیا اور گھر واپس آئی تو سعدیہ بیگم نے اس کا دل غزان کی طرف سے صاف کرنا چاہا، مگر وہ اس کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر چلی گئی. اسے شدت سے محسوس ہوا کہ وہ یہاں پر آئی تھی اور اس گھر کا فرد نہیں تھی. اور یہاں ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، وہ کسی اور کی بیٹی تھی، کسی اور کا خون تھی. امتحانات سے فارغ باتیں ہی اس نے کالج جانے سے انکار کر دیا. اس کا رویہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ بس ایک ہی ضد لگا رکھی تھی کہ اسے اپنے ماموں کے ہاں جانا ہے. خود سعدیہ بیگم بھی حیران تھی کہ جو ضد اس نے کبھی بچپن میں نہیں کی تھی وہ اب کیوں کر رہی تھی. اس گھر میں آخر اسے کیا مسئلہ تھا؟ وہ کچھ بتانے سے بھی گریز کر رہی تھی، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ وہ یہ سب غزان کی وجہ سے کر رہی ہے، کیونکہ اس کی ڈانٹ کے بعد وہ ایک بار بھی اس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی. کھانا بھی وہ اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی. اگلے ہفتے سے اس کا کالج شروع ہونے والا تھا، مگر اس نے ابھی تک 12ویں کا کورس نہیں لیا تھا اور نہ ہی اس کا ارادہ تھا لینے کا. وہ محض اپنے کمرے میں بند رہنا ہی پسند کرتی تھی اور اگر بھوک کی شدت سے برا حال ہوتا تو تھوڑا بہت کھانا کھا لیتی، ورنہ بھوکی ہی رہتی. اس شام وہ کچن میں پانی پینے آئی تھی. جب غزان گردیزی وہاں سے گزرا تو اسے دیکھ کر اندر چلا آیا. سعدیہ بیگم نے تنہائی میں اس کے کان کھینچے تو جلد از جلد وریشا سے صاف کر بھئی کی معافی مانگے گا کہہ کے چلا گیا. کچھ دن کے گزرنے کے بعد خود اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا ہے. اسے ایسے حد تک امیز الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے.
वैसे भी 1 लाख से गिरी हुई बात थी जो वो गुस्से में से सुना गया था, लिहाजा उसका इरादा माफी मांगने का था, मगर इससे कबल वो हमेशा की तरह उस पर रोक छाड़ कर कुछ दोस्त जमाकर उसे थोड़ा तंग करने का इरादा रखता था। तभी सेरेलब मुस्कुराता उसके ऐन पीछे आन खड़ा हुआ। वरिशाली ने पानी का गिलास रखा और मुड़ी तो एकदम डर गई। तो किसी भयानक बला की तरह उसके पीछे खड़ा था, इसलिए डरना बजा था। फिर अपने तासुरात नॉर्मल करती चेहरे पर नागवारी सजाए उसके पहलू से निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसने बाजू फैलाकर उसकी फरार का रास्ता मसदूद कर दिया। वरीचा ने हैरान होकर उसे देखा, फिर उसकी आंखों पर नजर पड़ती वो इधर उधर देखने लगी। उन पत्नियों में डूबने का दर्द उससे पहले भी बहुत हुआ था और फिर से वही जख्म वो नहीं खा सकती थी। ये आंखें कब थी तो एक समंदर था जिसमें उसका दिल बहुत पहले डूब गया था। वो दोबारा उसी गलती को दोहराने की हिम्मत नहीं रखती थी। कहाँ जा रही हो? हमेशा की तरह उसने हक जताते हुए पूछा। जवाबन वो बेनियाज और लाताल्लुक बनी रही। मैंने कुछ पूछा है? उसने जरा से झुकते मुस्नुई सिर मेहरी से इस्तफार किया। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, गुस्से से बोली। अच्छा, और ये कब हुआ? वो यूं पूछ रहा था जैसे बरसों उसकी जरखीज जरखरीद गुलाम रही हो। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? माना कि आपके घर में रह रही हूँ, मगर जितना भी एहसान है अंकल और आंटी का है, आप भी मेरी तरह उनकी मोहताज हैं, इसलिए कम से कम आप मुझसे इस तरह बात मत किया करें। उसका अंदाज फाड़ खाने वाला था, जैसे वार्न कर रही हूँ कि अगली बार ऐसा किया तो मुंह तोड़ दूंगी। बढ़िया ही हटलर। एक कप चाय बना कर दो, सर में दर्द हो रहा है मेरे। उसकी बात को किसी खाते में न लाता लापरवाही से गोया हुआ तो रीशा हक्का बक्का रह गई। वो अब भी इस पर रोक जमा रहा था और वो हर किस उससे दबने वाली नहीं थी। मुलाजमा नहीं मैं आपकी, अगर इतनी जरूरत है तो खुद बना लें जाकर। इंतहाई बदतमीजी से कहती उसकी उम्र का लिहाज भी भूल गई, जो इससे 7 साल बड़ा था। और इससे कब सड़क से बाहर निकलती गजान गर्देजी ने उसका बाजू खींचा और उसे अपने रूबरू ला खड़ा किया। उसे चंद इंच के फासले पर खड़ी सांस रोके उसे दिख रही थी। उसका चेहरा तेज से सुर्ख हो रहा था। उन मर्दाना नकोश का सहर और उसकी सांसों की हदत वरीशा की रूह को झुलसा रही थी। खुशबुएं लौटाता वो जाजिब नजर और दिलनशी शख्स उसकी आवाज स्लिप कर रहा था। वो वजिया मर्द उसके इतने नजदीक खड़ा था कि अगर थोड़ा सा झुकता तो ओंठों उसकी सही सभी पेशानी छू लेता। वो भरी आंखों के साथ उसके तेवर मुलाहिजा करती उसकी कुर्बत पर फना हो रही थी। बहुत बदतमीज होती जा रही हो दिन ब दिन, वो गराया। हरीशा लर्ज कर रह गई। तुम्हारा इंतजाम अब करना ही पड़ेगा, वो जैसे कुछ ठान कर बोला। हरीशा के बाजू में दर्द की एक लहर सी उठी। उसके सख्त फौलादी हाथ ने उसे दबोच रखा था। उसकी पलकों पर एक नन्हा सा मोती जगमगाया और गजान गर्देजी उस आंसू को देखता उसे एक झटके से छोड़कर चला गया। वो अच्छी खासी लड़खड़ाई थी, लेकिन फिर आंसू में शिद्दत आई तो मुंह छुपाकर रो दी। साथ ही बेगम मुसलसल एक ही रट लगाए हुए थे कि गजान गर्देजी को अब शादी कर लेनी चाहिए, और वो भी वरीशा अली से। जब कमाल गर्देजी साहब ने ये बात सुनी तो कानों को हाथ लगा लिए। तौबा करे बेगम, पहले उन दोनों की आपस में नहीं बनती और शादी के बाद तो घर मैदान जंग बन जाएगा। उन्होंने फौरन होश दिलाते उसे कहा, अभी बच्ची है वरीशा, जब शादी होगी तो खुद ही समझ जाएगी। और फिर आपका बेटा भी तो जानबूझकर मार खाने वाले काम करता है। उसे कितनी चोटी है, कुछ लिहाज करता है वो उसका? उन्हें सारा कसूर गजान का नजर आया कि अगर वो उससे प्यार मोहब्बत से पेश आता तो भला वो उससे क्यों चिढ़ती या आगे से बदतमीजी का मुजाहरा क्यों करती। हाँ ये तो है, खैर आ जाए आपका सबूत तो पूछ ले, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेगा। इसे घर की बच्ची घर में रह जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। उन्हें गोया कोई एतराज ही नहीं था कि अगर बच्चे माँ राजी हो जाए तो यकीनन ये फैसला होने में देर नहीं लगना था। कमाल साहब, मुझे डर लगता है गैरों से। जिस बांदी को मैंने अपनी बेटी समझ कर पाला उसे मैं किसी और को कैसे सौंप दूं? मैं उसे गजान की दुल्हन के रूप में हमेशा अपने साथ ही रखना चाहती हूँ, हसरत से बोली। तो कमाल साहब ने उनके चेहरे पर बिखरी सच्चाई को देखकर लब मिलाया। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वो मुस्कुराए थे, सादिया बेगम भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद गजान गर्देजी ऑफिस से वापस आया तो उन दोनों को खिलाफे मामूल लाउंज में बैठा देख थटका और फिर वहीं चला आया। खैरियत है, आज आप लोग यहीं बैठे हैं, किसी ने आना है क्या? अक्सर मेहमानों की आमद पर यूं लाउंज में महफिल जमा लेते थे तो उसे लगा शायद कोई आने वाला था। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, सादिया बेगम बोली। तो कमाल गर्देजी साहब यूं मुस्कुराए जैसे
قربانی کے بکرے کا آخری دیدار کر رہا ہوں۔ غزال چونک اٹھا، یقیناً کوئی سنجیدہ مسئلہ ہی تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ تیار ہو جاؤ بیٹا، اب تم گھوڑی چڑھنے والے ہو۔ کمال صاحب نے چنگاری چھوڑی۔ کیا؟ وہ اچھل ہی پڑا۔ اتنی جلدی کیا ہے مما؟ وہ جانتا تھا کہ شوشا سعدیہ بیگم کا چھوڑا ہوا تھا۔ 25 سال کے ہو گئے ہو تم؟ تمہاری عمر میں لوگ بچوں کے باپ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے اسے ڈپٹا چپکے جیسے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہو۔ مما، میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی میں نے نیا بزنس سنبھالا ہے، میں اسے گرو کروں گا۔ ابھی اتنے پروجیکٹس دیکھنے باقی ہیں، میں ابھی شادی جیسے جھنجٹ میں نہیں پڑ سکتا۔ وہ روحانسا ہو گیا، تاہم اس کا کوئی بہانہ کام آنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر منگنی کر لو، شادی اس کا کالج ختم ہونے کے بعد کر لیں گے۔ سعدیہ بیگم نے اطمینان سے کہا، کس کا کالج؟ وہ الجھا، وریشا کا اور کس کا؟ وہ یوں بولی گویا اس کی کمکلی پر تاؤ آیا ہو۔ کم آن ماما، آپ پہلے وریشا کی شادی کریں، اسے چلتا کرے اس گھر سے۔ بہت بدتمیز اور ڈیٹ ہو گئی ہے وہ، اور یہ آپ کے بیجا لاڈ اور پیار کا نتیجہ ہے وہ۔ وریشا کے ذکر پر وہ تلملا اٹھا، جبکہ لاؤنج کی جانب بڑھتی وریشا کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ لاؤنج کی میز سے اپنا موبائل اٹھانے آئی تھی، لیکن غزان کی بات پر گویا وہی پتھر کی مورت بن گیا۔ وہ جیسے بھی ہے اب تمہاری ہے، تم اسے اپنی محبت سے ٹھیک کر لینا، ایسا بنا لینا جیسا تم اپنا جیون ساتھی تمہیں پسند ہے۔ سعدیہ بیگم کمال طبقنت سے مسکرائی تو بھگ کر کے اڑا۔ ہے کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ تو جیسے قیامت آ جانے کا یقین کر رہا تھا، وہی جو آپ کو اب سمجھ آیا ہے۔ کمال گردیزی صاحب کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی، انداز سراسر دل چلانے والا تھا۔ مما پلیز، میں اور وریشا، یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ اتنی بدزبان اور منہ پھٹ لڑکی کو آپ میرے پلے باندھنا چاہتی ہیں؟ نو وے، ایسا نہیں ہو سکتا، آئی ایم سوری۔ اس نے صاف چٹا جواب دیا اور انکار کیا تو سعدیہ بیگم کا مان ٹوٹ گیا۔ اگر وہ منہ پھٹ ہے تو تم کون سا کم ہو غزال؟ ہر وقت اسے زج کرتے رہتے ہو، تم بھی تو اسے ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ پچھلے دنوں بھی کتنی بدتمیزی کی تم نے اس کے ساتھ، لیکن مجال ہے جو منہ سے ایک سوری بھی نکالا ہو۔ سعدیہ بیگم یکدم ہی بڑک اٹھی کہ کمال گردیزی بھی بوکھلا گئے۔ کام ڈاؤن بیگم، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے بیوی کو پرسکون کرنا چاہا۔ باڑ میں جائے طبیعت، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کمال صاحب، یقین نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا مجھے منہ پر ہی منع کر دے گا۔ اکلوتا بیٹا دیا اللہ نے مجھے، وہ بھی نافرمان۔ ان کی آواز آخر میں بھر آ گئی۔ وہ ویسی عورتوں کی طرح گندی اولاد کا رونا لے کر بیٹھ گئے تھے۔ غزال اخلاق شرمندہ ہو گیا۔ ان کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی خواہش کو امنی جامہ پہنانا اور خود کو پھانسی لگانا ایک برابر تھا۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اپنی ماں کی حسرت کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اما پلیز میری بات سنیں، وہ اپنی صفائی میں بولنا چاہتا تھا۔ خبردار، مجھ سے بات مت کرنا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو سامنے وریشا کھڑی تھی، انہیں صاف سن گیا۔ انہیں دیکھ کر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، بس اس کی آنکھیں میں 2 موتی جلملائے تو سعدیہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں اپنا موبائل لینے آئی تھی۔ اس نمک کی بے جان مورت نے جیسے ایک دم پریری دوڑ گئی۔ اسے فوراً آگے بڑھ کر ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ کمال صاحب اور غزان گردیزی چونک گئے۔ وہ موبائل لیتی وہاں سے چلی گئی اور سعدیہ بیگم نے مڑ کر ایک زخمی نگاہ بیٹے پر ڈالی اور واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے غزان گردیزی بغلے جھانکنے لگا تھا۔ اگلا دن معمول کے مطابق تھا، لیکن وریشا علی کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے۔ اسے ٹھان لی تھی کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی، وہ ان لوگوں سے مزید بوجھ نہیں بنے گی، اور غزان گردیزی کی نظروں سے وہ اتنی دور چلے جائے گی پھر کبھی اسے نظر ہی نہیں آئے گی۔ وہ اس کی نفرت مزید سہ نہیں سکتی تھی۔ اسے تو اپنے دل پر حیرت تھی جو دغاباز نکلا تھا، جو اس کے پہلو میں دھڑکتے ہوئے کسی اور کا نام لیتا تھا۔ یہ دل غزان گردیزی کا شدائی تھا، اس کے ساتھ کا تمنائی تھا۔ اس کے ٹھکرا دینے کے باوجود اسے دیکھنے کی چاہ میں اڑتا رہتا تھا، اور کسی اور سے کیا شکایت کرتی جب اس کے اپنے اعضاء میں بغاوت پر اتر آئے تھے۔ دل غدار تھا، روح ہٹ درد تھی اور آنکھیں ضدی۔ وہ کسی سے کیا شکوا کرتی؟ چند آنسو بہا کر وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اپنا سامان پیک کر کے ماموں کے ہاں جانے کا بھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اب کسی کی سننے والی نہیں تھی۔ سعدیہ بیگم کو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ گلریز صاحب ماموں کے ہاں جا کر رہے گی۔ سعدیہ بیگم سے منع کرنا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی ضد کے آگے ہار گئی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ کمال گردیزی صاحب اسے گلریز صاحب کے ہاں چھوڑ آئے تھے۔
गुलरेज साहिब उसके छोटे मामू थे, जो सादिया बेगम और हादिया बेगम वरीशा की माँ दोनों से छोटे थे। उनकी अहलिया जकिया बेगम अच्छी खातून थी, मगर उनकी एक आदत जो बहुत बुरी थी वो ये कि लफ्ज़ों को तीर की सूरत छोड़कर सामने वाले को घायल कर देती थी। उसके मिजाज में तानाज़ाई बदरजास्तम शामिल थी। उनकी 2 औलादें थी, एक बेटा और दूसरी बेटी, जिसका नाम आदिल और सबीहा था। आदिल एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, जबकि सबीहा भी स्कूल जाती थी। खर्च की कि वो एक खुशगवार घराना था। जब वरीशा को गोद लेने की बात हुई तब गुलरेज साहब बीवी की वजह से जिस दिखाई दी, क्योंकि उस वक्त आदिल भी 5 साल का था और जकिया बेगम ने 2 बच्चों को एक साथ संभालने की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था। क्यों भी वो पराई औलाद को पालने के हक में नहीं थी, इसलिए सादिया बेगम ने वरीशा की परवरिश का बेड़ा उठा लिया था। लेकिन आज मजबूरन वरीशा को उस दहलीज पर आना पड़ा था। वो अपनी अना को मार कर यहाँ आई थी ताकि शादी हो जाने तक यहीं गुजर बसर कर ले। लेकिन अमानी जान के रवैये ने उसे महज 2 ही दिन में ये बावर करवा दिया था कि वह यहाँ कुछ दिन से ज्यादा नहीं टिक सकेगी। वो किस्मत की सितम जरीफी पर हैरान रह गई थी कि उसने कहीं भी जगह नहीं उसके लिए थी, तो फिर वो कहाँ रहना था उसे। सूरज अपनी तमाम तर नारंगी किरणें समेटे गरूब हो रहा था। रेशम मानी जान के साथ किचन का काम समेट रही थी और रफ्ता रफ्ता बेहिस होती जा रही थी। अब उसे अपनी जात से मोहब्बत नहीं रही थी, अपनी आदत भी भूल चुकी थी और अब खामोश रहती थी, किसी से जुबान नहीं लड़ाती थी। गुलरेज साहिब उसकी आमद पर खासे खुश दिखाई देते थे। उन्होंने घर में किस्म किस्म के खाने पकाने का हुक्म दिया था ताकि वरीशा की खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। लेकिन मनमानी जान ने उनके सामने काम की जाति का रोना रोया, तो वो खुद ही उठकर उनके साथ किचन में आ गई और उनका हाथ बटाने की गर्ज से आदिल गराया तो उसे यूं मसरूफ देखकर उसके लब मुस्कुराहट में डले। यूं भी वो वरीशा से मोहब्बत करता था, तो उसका अपने घर में होना किसी नेमत से उसे कम नहीं लग रहा था। उसे उसी पल तय कर लिया कि वो जल्द ही गुलरेज साहिब के सामने अपनी दिल की बात बयान कर देगा और उनसे कहेगा कि वरीशा को उसकी दुल्हन बना दे। वो मुस्कुराता हुआ आगे आया और माँ के कंधे पर थोड़ी टिका दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसे देखकर जकिया बेगम सदके मारी हुई। वाह, आज तो बड़े मजेदार खाने बनाए जा रहे हैं। उसने इश्तियाक से कहा। हाँ, वरीशा आई है ना कुछ दिनों के लिए, इसलिए तुम्हारे बाबा ने कहा है कि चंद दिन बच्ची की अच्छी खिदमत करनी है, कोई कमी ना आ रहे। उन्होंने मुंह बनाया और चंद दिन पर खासा जोर दिया। यानी घर में काफी रौनक लगने वाली है। वो नजरें उस खामोश महजबी पर टिकाए शरारत से मुस्कुराया तो जकिया बेगम भी बेटे की खातिर मुस्कुरा दी। चलो भाई, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगाती हूँ। उन्होंने उसे किचन से निकालना चाहा ताकि वो वरीशा की मौजूदगी में ज्यादा आसपास न भटके। वो नहीं चाहती थी कि जवान बेटा उसके हुस्न का शिकार होकर होश खो बैठे। न जाने क्यों जब से वरीशा आई थी तब से उसके चेहरे के रंग बदल गए थे, जो उन्हें अंदर ही अंदर खौफ में मुब्तला कर रहे थे। बहरहाल रात के खाने से फरागत पाने के बाद वरीशा अपने कमरे में आई तो सबीहा भी उसके पीछे आ गई। अभी मुझे मैथ का ही सवाल तो समझा दे। उसने किताब और रजिस्टर उसके सामने किया। सुबह मेरा टेस्ट है ना, और भैया भी मसरूफ है, इसलिए आपके पास ले आई हूँ, उसने बेचारगी से कहा। तो वरीशा ने मुस्कुरा कर पेन संभाल लिया। फिर वो उसे रियाजी का अलजबरा बड़ी महारत से समझाने लगी। यूं भी उसका पसंदीदा मौजू था। सबीहा को सारे सवाल समझ आ गए, लिहाजा उसने एक वो 2 महज प्रैक्टिस के लिए से हल करने के भी दिखाए। उसके बाद वो दोनों बातों पे मसरूफ हो गई। काफी देर गुजर गई तो आदिल ने दरवाजा खटखटाया और कदम अंदर रखा। सबीहा उसे देखते ही नाराजगी से मुंह फेर गई। उसकी हरकत को नोट करता मुस्कुराया। क्या हो रहा है यहाँ? उसने सवाल किया। दोनों में से किसी ने भी लब ना खोले। मैथ के सवाल हम कर रहे हैं। वो खुद ही किताब देखता समझ गया। अब आप क्यों आए हैं? जाएं, आपके ऑफिस का जरूरी काम रह जाएगा। सबीहा ने तंज किया तो वो फिर मुस्कुरा दिया। अभी कुछ देर कबल उसके पास आई थी किताब लेकर, मगर उसने इंतजार करने का कहा क्योंकि ऑफिस की एक जरूरी फाइल का कुछ काम रहता था जिसे वो निपटा रहा था। मगर सबीहा उससे नाराज हो चुकी थी। वरीशा ने मुस्कुराकर दोनों बहन भाई को देखा। रिश्तों की खूबसूरती भी बड़ी अजीब शय है। ये इंसान को आपस में इतनी मोहब्बत से जोड़ देती है कि हर एहसास उस जज्बे के आगे हिच पड़ जाता है। मेरा काम तो कब का मुकम्मल हो गया सबीहा, मैं अब तुम्हें मैथ समझाना आया। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। नो थैंक्स, मैंने अब वरीशा आपी से समझ लिया है।
اب تکلف نہ کریں۔ وہ اٹلا کر بولی، اچھا یعنی اب تم روز وریشا آپی سے سمجھو گی؟ اسے جیسے مصنوعی حیرت کا جھٹکا لگا۔ جی ہاں، وہ مسکرائی، ٹھیک ہے پھر میں پاپا سے بات کرتا ہوں کہ وریشا کو ہمیشہ کے لیے رکھ لیں۔ اس کے پاکیزہ چہرے پر نگاہیں ٹکاتا معنی خیزی سے بولا تو وریشا سٹپٹا گئی۔ اس کا انداز کافی سے زیادہ بے باک تھا۔ سبیہ نے ناسمجھی سے سر اس بات میں ہلا دیا، آئس کریم کھانے چلے؟ اسے سبیہ کی دل کی بات چرائی، ہاں کیوں نہیں بھیا، نیکی اور بہت کچھ۔ وہ پرجوش ہوئی تو عادل نے اب کے نظریں وریشا پر جمائی، آپ بھی چلے ہمارے ساتھ؟ اس سے کھلی دل سے آفر تھی، لیکن وریشا نے فوراً انکار کر دیا، نہیں مجھے اب سونا ہے، آپ سبیہ کو لے جائیں۔ اس کے انکار پر عادل نے سبیہ کو دیکھا تو وریشا کی جان سے چمٹ گئی، آپ بھی پلیز چلے نا، قسم سے بہت مزہ آتا ہے، ہم جھولے میں بیٹھ کر آئس کریم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی چلیں پلیز پلیز۔ اس نے اتنی منتیں کی اور ترلے کیے کہ چار نہ چار وریشا کو ان کے ساتھ چلنا پڑا تھا۔ تاہم دل میں یہ خیال شدت سے دھڑکا تھا کہ زبکیہ بیگم کو یہ ضرور برا لگے گا۔ البتہ عادل کا چہرہ اس وقت خوشی سے کھلا ہوا تھا، یقیناً وریشا کی ہمراہی پر مسرتوں کا لطف دوبالا ہونے والا تھا۔ وریشا علی جا چکی تھی، خزان گدیزی کا سارا سکون اور قرار لوٹ کر۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ گھر میں پاگلوں کی طرح یہاں سے وہاں کیوں دنداندہ کرتا ہے، اسے کیوں یہ جگہ کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وریشا کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ 5 سال کی تھی جب یہاں آئی تھی اور اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اتنے عرصے میں وہ کبھی اتنے دن کہیں بھی نہیں گئی تھی، ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے سامنے رہا کرتی تھی۔ رمضان گردیزی ہمیشہ اسے تنگ کرتا تھا، اسے رچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور وہ ہمیشہ ہی اپنی 10 گز لمبی زبان چلا کر اسے ٹکا سا جواب دے دیا کرتی تھی۔ اس کی یوں حاضر جوابی پر جلتا کرتا رہتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، یعنی اس کی شادی ہو جائے۔ مگر اب وہ گئی تھی تو ہر شاید جیسے ویرانی چھا گئی تھی، ہر رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، اس کے اپنے وجود میں بھی سناٹے اتر آئے تھے۔ کیوں آخر کیوں؟ اس کی کمی کو محسوس کر رہا تھا، وہ تو اسے چڑھتا تھا، پھر کیوں اس کی جدائی سکون نہیں لینے دے رہی تھی؟ اس کی روح کیوں بٹک بٹک کر وریشا کی دھان پان سی ذات میں کھو رہی تھی؟ وہ اپنی حالت سے بیزار آج سعدیہ بیگم کے پاس آیا اور اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ وہ بھی کتنے دنوں سے اس سے ناراض تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید ڈسٹرب ہو کر آ گیا تھا۔ مما سوری، میں وریشا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو کب آئے گی؟ اس نے دل کا چور ظاہر ہونے سے روکا تھا۔ مجھے کیا معلوم ہے، جب اس کا دل کرے گا واپس آ جائے گی۔ انہوں نے اس کے بالوں کو ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے کہا، اب اسے فون کر کے بلائے نا، کسی کے گھر جا کر یوں اتنے دن گزارنا کوئی اچھی بات تھوڑی نہ ہے۔ وہ بگڑا لیکن وہ اب ہم سے ناراض ہو کے گئی ہے اور مشکل سے ہی واپس آئے گی۔ انہوں نے اپنا خدشہ بیان کیا تو اذان گردیزی کا غصہ آیا، جو ان کی گود سے سر اٹھایا۔ کم آن ماما، اسی چھوٹی سی بات پر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سعدیہ بیگم نے بات درمیان سے چکلی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے بیٹا، وہ یتیم تھی جب میں اسے یہاں لائی تھی، اور تم نے ایک دن بھی اسے پیار سے بات کبھی نہیں کی، وہ ہر بار تمہاری بدتمیزیاں سہ جاتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اسے سمجھایا کہ تمہاری باتوں پر خاموش نہ رہا کرے، بلکہ تمہیں کرارے جواب دیا کرے، اور جب اس نے ایسا کیا تو پھر تم نے اسے زبان دراز کہنے لگے۔ چھوٹی موٹی نوک چوک الگ تھی، مگر پچھلے دنوں تم نے تو حد ہی کر دی، اسے سر سے اتارنے کی بات کر کے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں خزان، وہ کیا سوچتی ہوگی ہمارے بارے میں، تمہارے بارے میں، کہ یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، زبان تالو سے جا چپڑی تھی، تھوڑی سینے سے لگ گئی تھی۔ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا، مما میں نے اسے ریجیکٹ کیا تھا اور یہ میرا حق ہے۔ وہ سر جھکائے شرمندہ تھا۔ کسی کو ریجیکٹ کرنے اور اسے بے عزت کرنے میں فرق ہوتا ہے خزان۔ تم نے اس سے شادی نہیں کرنی، نہ کرو، لیکن اس طرح سے اس کی ذات پر جملے کسنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ وہ بولی تو خزان تڑپ گیا، بات سچ تھی مگر I'm sorry مما۔ وہ بے چین ہو گیا، واقعی اس سے غلطی ہو گئی تھی، معافی وریشا سے جا کر مانگو۔ انہوں نے اسے صاف کوئی سے کہا، وہ واپس آئے تب نا، وہ کل تھا، وہ ایسے نہیں آئے گی، اسے لینے جانا ہوگا۔ وہ جیسے اس کی فطرت سے واقف تھی، تو پھر بابا سے کہیں جا کر لے آئیں اسے۔ اس نے جلدی سے کہا کہ مبادن بات بدل ہی نہ جائے، تم لے آؤ جا کر انہیں۔ انہوں نے کہا تو وہ گڑبڑا گیا، میں میرے ساتھ آئے گی وہ؟
انہوں نے کندھے جھکا کر لالمی کا اظہار کیا تو غزان گردیزی نے بھی دھڑلے سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور سرشار سا ہو کر اسے لینے چل دیا۔ دل میں ایک خوشی بھی تھی اور چبھن بھی، نہ جانے اس کے ساتھ واپس آئے گی یا نہیں۔ تمام راستے اسی کشمکش میں مبتلا رہا۔ غزان گردیزی کی لہو رنگ آنکھیں اور بیجی ہوئی مٹھیاں یہ بتا رہی تھی کہ اسے یہ بات کتنی بری لگی تھی کہ وریشا ان دو بہن بھائیوں کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی ہوئی تھی۔ اسے ذکیہ بیگم کے پاس بیٹھا دیکھ ان کے کہہ کے رک گئے اور وریشا کے بڑھتے قدم بھی سست پڑے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر پہنچ کر سب سے پہلے اس خڑوس کا ہی دیدار ہو جائے گا۔ وہ تینوں بھی آئس کریم کھا کر وہ لوٹے تھے اور اسے وہاں دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ سبیہ نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور عادل نے بھی مصافحہ کیا، لیکن وریشا کے قدم جیسے وہیں جم گئے۔ وہ چپ چاپ گمسم کھڑی تھی۔ ارے وریشا، دیکھو غزال آیا ہے، سلام تو کرو اسے۔ ذکیہ بیگم نے ٹوکا تو ہڑبڑائی۔ السلام علیکم۔ اس نے گھبرا کر سلام جھارا۔ وعلیکم السلام۔ غزال نے اس پر نظر ڈالے بنا جواب دیا۔ ماشاء اللہ وریشا یہاں بہت خوش ہے۔ گلریز صاحب نے بھی اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیے تھے۔ اس کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، دستک خوان کر دیتے تھے۔ وہ عجیب جتانے والے انداز سے بولی تو وریشا کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ غزان کا یہاں موجود ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ کیوں آیا تھا یہاں؟ وریشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنی مشکل سے دل کو سنبھالا تھا، لیکن کم وقت اسے دیکھتے ہی بے قابو ہو گیا تھا۔ اسی پل غزان گردیزی بنا دستک کیے اندر آ گیا۔ وریشا کا حلق تک خشک ہوا تو اس نے تھوک نگل کر اسے تر کیا۔ تمہیں گھر کا کوئی ہوش ہے؟ آتے ہی اس نے اپنے مزاح کے مطابق کنس کا نشتر پھینکا۔ وریشا نے تیوری چڑھا کر منہ پھیر لیا۔ کسی خیر کے گھر ڈیرے جما کر اپنی کون سی انا کو تسکین دی جا رہی ہو میڈم؟ اس کے قریب کھڑا تھا۔ ہاں نہیں ہے یہ لوگ میرے ماموں کا گھر ہے، سب میرا خیال رکھتے ہیں، یہاں میرے کزنز بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ جتاتے ہوئے بولی تو غزان گردیزی تک سے اس کے پہلوں بیٹھا۔ اچھا جمعہ آج دن نہیں ہوئے اور ابھی سے ان کے گن گانے لگی؟ اتنے پڑھ نکل آئے تمہارے کہ ایک نامحرم لڑکے کے ساتھ آئس کریم کھانے نکل گئی؟ اصل غصہ تو اسے اس بات پر تھا، یہ میری زندگی ہے مسٹر غزان گردیزی، میں جو چاہے کروں، تم کون ہوتے ہو باز برس کرنے والے؟ اس نے ادھار رکھنا کب سیکھا تھا؟ وحد المقدور اس سے نظریں چرائے ہوئے تھی۔ اب ان آنکھوں کو دیکھتے تو الفاظ کہیں گم ہو جاتے اور وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، فوراً گھر چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے قریب آتے پھر وہی روب جمایا جو اس کی طبیعت کا خاصا تھا۔ وہ بھول گیا کہ یہاں وہ معافی مانگ کر اسے گھر لے جانے کی خاطر منتیں کرنے آیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، دو ٹوک انکار۔ غزال یکدم ہی مشتعل ہو گیا، اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل اپنے روبرو لایا تو فریز ہو گئی۔ میں نے تمہاری مرضی نہیں پوچھی ہے، صرف بتایا کہ تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ کس قدر اس پر جھکا تنے ہوئے اس بات تاثرات سے اسے دیکھتا بولا، تاہم اس کی آنکھوں میں چھائی ویرانی کہیں سے بھی اسے پرانی وریشا سے نہیں ملا رہی تھی۔ آخر اسے ایسا کیا غم تھا؟ وہ شدت سے سوچنے لگی۔ وریشا تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس کے سامنے کون تھا؟ اس کی محبت، اس کا دل جو یوں بے باک بنا وہ اس پر دھونس جما رہا تھا۔ وہ بے بس نہیں ہونا چاہتی تھی مگر ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں نمکین پانی اکٹھا ہوا اور وہ بولی تو کیا؟ مجھے درد ہو رہا ہے غزال۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی روح تک اس کے تابع تھی۔ وہ اس کے حکم کے خلاف نہیں جاتے تھے اور نہ ہی اس کے گوشت پوست کے بدن کو اس کے فیصلے سے انحراف برتنے کی اجازت تھی۔ وہ کبھی اس کی بات نہیں ڈال سکتی تھی اور اسی چیز نے اس کے اندر درد بھر دیے تھے۔ روح سلگتی تھی، دل دکھتا تھا، دماغ پھٹتا تھا، مگر وہ کہہ نہیں پاتی تھی کہ اسے درد ہوتا ہے۔ غزان گردیزی نے اس کے بازو اپنی گرفت سے آزاد کر دیے۔ چپ چاپ آنسو بہاتی اپنا سامان پیک کر کے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ سب سے مل کر اور ڈیروں پیار لینے کے بعد اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو بالکل خاموش تھی۔ غزان گردیزی نے راستے میں 2 سے 3 مرتبہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نو لفٹ والا انداز اس کی ہمت نہیں بڑھا سکا اور اسے اندر ہی اندر یہ گلٹ بھی ستایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ آج بھی زبردستی کر رہا تھا۔ اسے معافی مانگنے کے بجائے اسے مزید ہرٹ کر گیا تھا۔ راستے میں کہیں اسے پھولوں کا اسٹال نظر آیا تو اس نے گاڑی روک کر اپنے رویے کا ازالہ کرنے کی خاطر پھولوں کا بوکے
اور 2 गजरे खरीद ली। फिर बेकरी से चंद चॉकलेट्स ली। वो सब आकर उसे दे दिया। वरीशा ने स्पार्ट नजरों से तमाम चीजों को देखा। क्या है ये? वो अनजान बनी। ये तुम्हारे लिए है, एक छोटा सा गिफ्ट। उसने मोहब्बत से कहा तो वरीशा खश खा गई। जरूरत नहीं थी आपको इतना तकल्लुफ करने की। वैसे भी जो वजूद बोझ बन जाए उनके लिए इतनी मुशक्कत नहीं उठानी चाहती। वो बेदर्दी से बोली तो वो नादर हो गया। तुम बोझ नहीं हो समझी, और प्लीज क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? स्ट्रोस में गुस्से में था इसलिए तुमसे बदतमीजी कर गया। वो माफी भी जबरदस्ती लेना चाहता था। अजीब इंसान था। वो रुख फेर कर बैठ गई। वरीशा, उसने हजत से पुकारा तो आवाज दिल तक पहुंची और उसके धड़कने की रफ्तार में इजाफा हो गया। सॉरी यार। उसका दिल लपक लपक गया मगर वो खुद पर जबर किए बैठी रही। ये पहन लोगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। उसने गजरों की जानिब इशारा किया तो टस से नस हुई। खजान गर्देजी ने सुस्त रवि से गाड़ी आगे बढ़ा दी। न जाने क्यों मगर दिल बुझ गया था। वरीशा के घर वापस आने से खोई हुई रौनक चहल पहल भी लौट आई थी। कमाल गर्दीजी साहिब और सादिया बेगम तो बहुत खुश थे। गजान भी मुतमईन था। लेकिन फिर किसी ने उनकी खुशियों के समंदर में कंकर फेंक कर उनमें तलातम बर्पा कर दिया। गुलरेज साहब अपने इकलौते बेटे आदिल का रिश्ता लाए थे। वरीशा के लिए यह सरासर आदिल और उनकी अपनी ख्वाहिश पर हुआ था। क्योंकि जकिया बेगम इस हक में नहीं थी इसलिए वो साथ आई भी नहीं थी। लेकिन गुलरेज साहिब को फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो अपने बेटे पर फख्र था जिसने वरीशा को पसंद किया। उम्र के इस हिस्से में उन्हें इस बात का पछतावा था कि माजी में उन्होंने बीवी की बात मानकर यतीम भांजी के सर से रिश्ते शफ़क़त उठा लिया था। यकीनन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ताहम अब पछताने की बजाय उन्होंने ये फैसला लेना मुनासिब समझा ताकि रोज़े आखिरत बहन की आंखों में सुरखरू हो सके। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। उन दोनों मियाँ बीवी ने सोचने का वक्त मांग लिया। सादिया बेगम के तो गोया दिल पर हाथ पड़ा था। वरीशा को अपनी बहू बनाना चाहती थी मगर उनकी अपनी औलाद नाहजार निकली थी तो वो किसी से क्या गिला करती। और फिर वरीशा सारी उम्र उनकी दहलीज पर बैठी तो नहीं रह सकती थी। आखिर उसे कहीं ना कहीं तो बयाना ही था। आदिल अच्छा लड़का था, उसे खुश रखता। लिहाजा सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला वरीशा के हाथ में दे दिया। अलबत्ता वरीशा ने चन्नमी कोने में खुद पर हंसती किस्मत को देखा और फिर सर झटका। अपने माजी का गला घूटते हाँ कर दी। कमाल गर्दीजी साहब और सादिया बेगम की ख्वाहिशात की अमारत धराम से नीचे गिरी। वो जबरदस्ती मुस्कुराकर उसके नेक नसीब की दुआएं मांगने लगी जबकि वरीशा की आंखों में पानियों ने मुस्तकिल डेरे डाल दिए थे। जब ये बात गजान के कानों तक पहुंची तो वो कोयलों पर लौट गया। दिलो दिमाग में भांबर जल उठे। एक जन सी छिड़की। इसलिए तनफन करता वो सादिया बेगम के सर पर पहुंच गया। किससे पूछकर आपने इस रिश्ते के लिए हाँ किए? वो तिल मिलाया तो उन्होंने उसके तेवर मुलाहिजा किए और फिर आराम से जवाब दिया। वरीशा से। उनके सर पर गोया आतिश फिशा फट गया। क्या? उसे यकीन नहीं हुआ। जी, अब अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो हम सारी जिंदगी उसे बिठा तो नहीं सकते ना। वैसे भी वो अब आगे पढ़ना नहीं चाहती है इसलिए बेहतर कि जल्द अज जल्द उसका फर्ज अदा कर दिया जाए। वो ये कहकर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। वो शायद कॉफी बना रही थी लेकिन गजान ने ध्यान नहीं दिया और दंदनाता वो सीधा वरीशा के कमरे में पहुंच गया। उसके अंदर जैसे कोई आग लग रही थी। वरीशा उसकी थी, कोई और उसे लेकर कैसे जा सकता था? वो दाढ़ से दरवाजा खोलकर अंदर आए तो वरीशा धक से रह गई। वो तकिए पर मुंह लेटी रो रही थी। ताम उसे देखते ही दिल एकदम रुक गया। वो फुर्ती से आंसू साफ करती उठी। उसका रोया रोया सा सुर्ख मुतन्नम चेहरा बहुत ही अनकही कहानियां सुना रहा था। गजान गर्देजी गलत वक्त पर आया था। अगर इस रिश्ते पर राजी नहीं हो तो क्यों हाकी? उसका लहजा नरम हो गया। न जाने कि उसके आंसुओं ने उसे तकलीफ दी थी। मजबूरी है, सारी जिंदगी बोझ नहीं बन सकती ना इस घर पर। उसने जुटलाना मुनासिब नहीं समझा। यूं भी वो अपने आंसू छुपाने में नाकाम रही थी। यूं ही हर वक्त मुझ पर इल्जाम लगाती हो ताना जनी का, हालांकि मुझसे ज्यादा अच्छे तंज के तीर तुम चला लेती हो। वो जख्मी दिल से गिरा हुआ और फिर यकलख चुका। तुम बोझ नहीं हो वरीशा। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं मानता हूँ अपनी गलती, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वरीशा, तुम जानती हो ना मैं हैरान हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह कोई अंदर हाथ डालकर खींच रहा। इस इंकशाफ पर जैसे सातों आसमान एक साथ उसके सर पर आ पड़े थे। ये क्या बकवास है? वो फटी आंखों के साथ उसे देखने लगी। जो मर्जी को, लेकिन यही सच है और याद रखना मैं तुम्हें आदिल से शादी नहीं करने दूंगा। वो उंगली उठाकर उसे वॉर्न करता बाहर निकल गया जबकि वो शिशिर सी बैठी रह गई। फिर उसके आंसुओं में शिद्दत आ गई। मोहब्बत इंसान को बड़ा ही बेबस कर देती है। ताहम
وہ طے کر چکی تھی کہ کبھی بھی غازان جیسے خڑوس اور بد مزاج لڑکے سے شادی نہیں کرے گی، چاہے اس کا دل آہو زاریاں کرتا مر ہی کیوں نہ جاتا۔ غازان گردیزی نے وریشا سے شادی کی حامی بھری تھی اور سب بہت خوش تھے، جبکہ اس کی ضد کے آگے خود وریشا بھی بے بس ہو گئی تھی۔ غازان کا یہ فیصلہ سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ کیوں یہ سب کر رہا ہے۔ شاید وہ وریشا کو اس کی مرضی کی زندگی جینے نہیں دینا چاہتا تھا، تبھی یہ ساری کاروائی کر رہا تھا۔ وریشا نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس شخص کو سستے میں نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کا جینا حرام کر دے گی۔ غازان نے مختلف دھمکیاں دے کر اس کا منہ تو بند کر دیا تھا، مگر آنے والے وقت میں اسے اس کے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ یقیناً وہ اسے ناکو چنے چبوانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ سب کی رضامندی سے گلریز صاحب کو انکار کر دیا گیا اور وریشا کو غازان گردیزی کی دلہن بنا دیا گیا۔ نکاح ہوا تو اپنی اتھل پتھل دھڑکنوں کو سنبھالتی دستخط کرنے لگی۔ نکاح کی خوشی تو نہیں تھی، البتہ غازان گردیزی جیسے بندے کے مل جانے کا دکھ ضرور ہوا تھا۔ وہ جس طرح سے ٹریٹ کیا کرتا تھا، شادی کے بعد تو اس کی زندگی جہنم بنا دیتا، لیکن دغا باز دل کی مراد بھرائی، اس لیے وہ مسرتوں میں گرا اٹکلیاں کر رہا تھا اور وریشا علی اب مسز غازان گردیزی بن چکی تھی۔ ہمیشہ کے لیے اسے اس گھر کی دیواروں نے اپنا مقیم تسلیم کر لیا تھا۔ وہ بیڈ پر بکھرے پھولوں پر انگلیاں پھیرتی آنے والے وقت کے متعلق سوچ رہی تھی۔ غازان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو اس کے دماغ کی ہر رگ سے کسی سانپ کی مانند لپٹا جا رہا تھا۔ یہ کھٹکا ہوا اور غازان گردیزی پورے قد سے چلتا اس کے نزدیک آنے لگا۔ وریشا نے نگاہ اٹھائی اور ساکت رہ گئی۔ ماتھے پر جل سے سٹ کے بال، مقناطیسی چمکتی آنکھیں، ستون ناک اور گھنی داڑھی میں گھیرے ہونٹ، وہ وجیہہ شاندار کسرتی بدن کا مالک مرد تھا اور صرف اس کی ملکیت تھا۔ دل اس لمحے لٹ سا گیا۔ یہ شخص آج بھی بڑے تمتراک کے ساتھ اس کی دھڑکنوں پر قابض تھا۔ غازان گردیزی اس کے نزدیک بیٹھا، بے حد نزدیک، کہ وریشا گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کیا ہوا؟ زیادہ ہینسم لگ رہا ہوں کیا؟ اس نے خود پر نگاہ ڈالتے جیسے ان آنکھوں سے تائید چاہی جو اس پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وریشا نے بڑھا کر نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ اسے دیکھ کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کیا خبر اس کے دل کو کھلونا بنا کر قیمتی جذبات سے کھیل جائے۔ وریشا، آج اگر تم سے کچھ کہوں تو تم اس پر یقین کرو گے؟ وہ یکدم چونکی، جسے اس کا چہرہ پڑ چکا ہو۔ وہ خود کو یہی تو سمجھا رہی تھی کہ وہ غازان گردیزی پر یقین نہیں کرے گی۔ غازان نے آہستگی سے اس کے مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں چاہتا ہوں تم ساری عمر میرے ساتھ گزارو، مجھ سے محبت کرو۔ قسم سے جب تم یہاں سے گئی تھی میں پاگل ہو گیا تھا۔ زندگی بھر مجھے کسی کی یاد نے اتنا نہیں ستایا وریشا، اتنا تمہاری یاد میں سلگاؤں، میں تمہارے بغیر تڑپا۔ وہ سچے جذبے عیاں کرتا فضول پھونکتے ہوئے بولا تو وریشا نے اجلت میں اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکال دیے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں غازان؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو مجھ سے اس طرح بدلہ لے رہے؟ جھوٹی محبت کا ڈونگ رچا کر وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اسے غازان گردیزی کا ٹوپی ڈرامہ ایک آنکھ نبھایا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ صدمے سے بے ہوش ہونے کا تھا۔ 100%، وہ یقین سے بولی۔ مجھے مجبور مت کرو وریشا کہ میں سختی پر اتروں تو تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ وارننگ دینے لگا۔ اچھا، پہلے تو جیسے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسی، جبکہ جوک آف دی ڈے تھا یہ۔ غازان گردیزی لب پیچ گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں وریشا، کیسے یقین دلاؤں؟ وہ بے بس ہوتا اس کے سامنے آیا۔ مجھے یقین نہیں آئے گا، اس لیے کی کوشش ترک کر دے۔ وریشا نظریں چرا گئی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا یہ تمہیں جھوٹی لگتی ہے؟ اسے چوری سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے منمنایا۔ وہ جی جان سے لرسی اور پھر اس کی مخمور نگاہیں دیکھتی سن رہ گئی۔ اس دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، کیا یہ تمہارا نام نہیں لیتا؟ پھر اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا وہ سراپائے سوال بنا۔ وریشا کی آنکھوں کے کنارے بھیگ کے اس دھک دھک تماشے کو اپنے ہاتھ تلے محسوس کر رہی تھی۔ وہ 6 فٹ کا مرد اس کے سامنے کھڑا محبت کی راگ الاپ رہا تھا۔ اس کی جان فنا ہونے لگی۔ وریشا نے ہاتھ نکالنا چاہا مگر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ 16 سنگھار کی دلہن کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، ہر حال میں کسی بھی قیمت پر۔ مانا کہ اس کا طریقہ غلط تھا مگر جذبات سچے تھے۔ وہ اسے ہمیشہ بدزبان کہا کرتا تھا، لیکن جب اس نے خاموشی اوڑھی تو سب سے زیادہ تکلیف بھی اسے ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس گھر سے چلی جائے، پھر وہ گئی تو اس کی سانسیں اٹکنے لگی، وہ جینا بھول گیا۔
اس کی خواہش تھی کہ وریشا کی شادی کر کے جلد از جلد اسے سسرال نشی کی جائے، مگر عادل کا رشتہ ہے تو وہ کٹ کے رہ گیا۔ یوں لگا جیسے کوئی کن چھری سے اسے ذبح کر رہا ہے۔ پلیز غازان، آپ مجھے یوں بلیک میل نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوں میں؟ کوئی کھلونا؟ جب چاہیے چاہ پھینکتے اور جب دل چاہ اٹھا لیا اور کھیل لیا۔ میں ایک جیتی جاتی انسان ہوں، میرے جذبات ہیں، اپنے احساسات ہیں، میں آپ کو خود سے کھیلنے کی اجازت قطعی نہیں دوں گی۔ اس کی آواز گلگیر اور لہجہ نم تھا۔ غازان گردیزی دم ساتھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تھا کیونکہ میں ایک بدزبان لڑکی ہوں، اور پھر جب عادل کا رشتہ آیا اور میں نے ہاں کی تو آپ نے ضد پکڑ لی تاکہ میری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ ہو سکے۔ اب آپ کو اچانک محبت کا بخار چڑھ گیا۔ میں پاگل نہیں ہوں، سب سمجھ رہی ہوں۔ محض مجھے نیچا دکھانے اور میری توہین کرنے کی خاطر آپ یہ سب کر رہے ہیں۔ نامحسوس انداز سے وہ ہاتھ نکال کر زہر اگلنے لگی۔ تم غلط سمجھ رہی میری جان۔ اس سے پہلے کہ وہ دور ہوتی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی لچکیلی کمر تھام لی۔ اس جسارت پر وریشا کو زبردست کرنٹ لگا۔ یہ ڈھونک نہیں ہے، جو چاہے قسم لے لو، میں اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دو، اف تک نہیں کروں گا، لیکن یہ مت کہو کہ مجھے تم سے محبت تھی۔ دل ٹوٹ جاتا یار۔ وہ سرگوشیاں کرتا اس کی جان جلا رہا تھا۔ وریشا تھکا کر اس کے سینے سے سر چھپاتی بلک اٹھی۔ برداشت کی حد یہی تک تھی، وہ مزید سہ نہیں سکتی تھی۔ غازان گردیزی نے متا حیات کی طرح اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ لیا۔ جو چاہے مانگ سکتے ہو، بس جدائی کی بات مت کرنا۔ اس نے التجا کی۔ میں آپ کے بنا رہنا بھی نہیں چاہتی غازان، میں آپ کو چاہنے لگی، آپ مجھے زندگی سے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں۔ اسے بھرائی ہوئی آواز میں اعتراف کیا تو غازان گردیزی کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ اسے خود سے الگ کر کے یوں تکنے لگا جیسے دنیا کا آٹھواں چھپاؤ۔ یہ کب ہوا؟ وہ تو محیر تھا۔ کیوں؟ محبت صرف آپ کی جگیر ہے، یہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی؟ وہ سو کرتی سیدھا اس کے دل میں اترے۔ لیکن کب؟ تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ اسے خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں کبھی؟ جس روز میں انکل کے لیے گفٹ لینے مارکیٹ گئی تھی، تب میں نے آپ نے ان لڑکوں کو مارا تھا۔ میں نے آپ کو روکنے کی خاطر قریب کی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ زندگی بھر کے لیے مجھے اپنے ساتھ زنجیر کر لیں گے۔ وہ سر جھکائے ساری روادار کہہ گئی، اور پہلی بار غازان گردیزی کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اچھا، تبھی محترمہ میری اتنی سی بات پر دل لے گئی، ورنہ پہلے تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کر دیتا تھا میں، اور تم ایک کان سے کم سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اس کے آنسو پوچھنے لگا، پاگل لڑکی، اگر میں درمیان میں نہ آتا تو تم تو عادل کے ساتھ رخصت ہونے والی تھی۔ اسے یکدم تاؤ آیا۔ ہاں تو اچھی بات ہے، آپ کو بھی پتہ چلتا کہ جدائی کسے کہتے ہیں۔ وہ ترک کر جواب دیتی بولی، ٹھہرو ذرا، ابھی سب اچھی طرح تمہیں نا وصل کا مطلب سمجھاؤں گا، تاکہ آئندہ مجھ سے پنگا لینا بھول جاؤ۔ وہ معنی خیزی سے کہتا، اردو پچھلے لہجے میں بولا تو حیا سے سرخ پڑ گئی۔ وہ اس پر جھکا اور وارفتگی سے دلکش نکوش دہکتے لبوں سے چھونے لگا۔ پلیز نہیں غازان۔ اسے گھبرا کر اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈی تو اس کا بے ساختہ کہکا اونڈا، جس کی گونج اسے پوری زندگی سنائی دینے والی تھی۔ محبت نے آج اپنا آپ منوا لیا تھا۔ دو دل اس کی ڈوریوں میں وقید ہو کر اپنا آپ اس کے حوالے کر گئے تھے۔